ایران کے کیپٹل سٹی تہران میں یہ مقام بی بی شہربانو سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بی بی شہربانو امام حسین علیہ السلام کی زوجہ اور سید الساجدین امام سجاد علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ بی بی شہربانو کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھیں اور خلیفہ دوم کے دور میں جب اسلامک سلطنت بڑھ رہی تھی اور جب ایران کو فتح کیا گیا تو اس بیوی کو قیدی بنا لیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے خلیفہ دوم سے یہ کہا کہ یہ ایک بادشاہ کی بیٹی ہے اور اس کے ساتھ شہزادیوں والا ہی سلوک کیا جانا چاہیے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے کہنے پر اس بیوی کو آزاد کر دیا گیا۔ سلمان فارسی جو کہ امام حسین علیہ السلام کے بہت قریب تھے، انہوں نے اس بیوی کو تجویز پیش کی کہ اگر آپ حقیقتاً ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو جنت کے سرداروں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ دوسری طرف آپ یہ شہر تہران دیکھ سکتے ہیں، جس طرح آج اس شہر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ایک ملک کا دارالحکومت ہے، اسی طرح ماضی میں بھی اس شہر کی بہت زیادہ، اس علاقے کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ ماضی میں یہ علاقہ شہر رے سے یا رے کے نام سے پکارا جاتا تھا اور یہ وہی رے اور موجودہ تہران ہی کا علاقہ تھا جس کی حکومت کے لیے امام حسین علیہ السلام کا روز عاشور قتل کیا گیا اور اس کے امیدوار شمر ملعون اور عمر بن سعد تھے، جو عمر بن سعد بن ابی وقاص صحابی رسول کا بیٹا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے شمر ملعون اور عمر بن سعد دونوں کو روز عاشور یہ کہا تھا کہ تمہیں رے کی حکومت تو کیا، رے کی گندم کا ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عمر بن سعد بن ابی وقاص صحابی رسول کا بیٹا تھا، تو آخر کیوں یہ عمر بن سعد امام حسین علیہ السلام کے خلاف یزیدی فوج کا سپہ سالار بن گیا؟ تاریخ میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور عمر بن سعد بچپن میں ایک دوسرے کے بہت ہی قریب تھے۔ عمر بن سعد جو معرفت سے بالکل نالاں تھا، ایک طرف تو رے کے علاقے کی حکومت حاصل کرنا چاہتا تھا ہر حالت میں، اور دوسری طرف روز عاشور عمر بن سعد امام حسین علیہ السلام کے قتل پر آمادہ ہونے سے اس نے انکار کر دیا۔ اس لیے روز عاشور یزیدی فوج کی سپہ سالاری عمر بن سعد سے شمر ملعون کو سونپ دی گئی۔ عمر بن سعد نے کافی فوجی بھیجے کہ وہ عمر بن سعد کی جگہ امام حسین علیہ السلام کا قتل کر دیں اور یوں اس کا نام بھی نہ بنے اور رے کی حکومت بھی اس کو مل جائے۔ جتنے بھی فوجی جاتے تھے وہ یہی کہہ کر واپس پلٹ آتے تھے کہ ہم جب بھی جاتے ہیں ہمیں انبیاء کی صفیں نظر آتی ہیں، ہمیں علی ابن ابی طالب نظر آتے ہیں، ہمیں رسول خدا نظر آتے ہیں۔ شمر نے کہا میں جاتا ہوں، چاہے انبیاء کی صفیں ہوئیں، چاہے علی ابن ابی طالب ہوئے، چاہے رسول خدا ہوئے، میں ان کو قتل کروں گا اور رے کی حکومت کا حقدار میں ہوں گا۔ تو یہ تھی شہر تہران اور ماضی کے شہر یا علاقہ رے کی ہسٹری۔